اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. وعلیکم السلام آقا. خوب هستید همه شما دوستان؟ بلی آقا ما خوب هستیم. شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. شما دارید چه کار میکنید؟ ما داریم در خدمت همه شما عزیزان سال روزه سالگرد جناب راحیل حضرت راحیل روح اللہ الموسوی الخمینی در خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. شما هم همچنین آقا. خوب هستید. شما دارید چه کار میکنید تحسین فاطمه؟ من دارم درس میخوانم. خانواده شما خوب هستند؟ بلی آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. ممنون. شما هم همچنین. خوش میگذره؟ بلی خوش میگذرد. ما درس چندم میخوانی؟ ما درس 13 میخوانیم. درس 13 در مورد چی بود؟ درس 13 در مورد طبیعت بود. خیلی خوب. شما طبیعت دوست داری؟ بلی من طبیعت خیلی دوست دارم. کدوم چیزها در طبیعت شما بیشتر دوست دارید؟ من غروب آفتاب. غروب آفتاب. طلوع آفتاب دوست نداری؟ طلوع خورشید؟ چرا طلوع خورشید هم دوست دارم. آبشار دوست نداری؟ چرا دوست دارم لیکن کبھی دیکھا نہیں. ولی نه لیکن نه ولی. ولی تا حالا من ندیدم. انشاءالله که میبینی. انشاءالله که میبینی. بلی انشاءالله. خب شما بفرمایید شما برای گردش کجا میخواهی بری؟ دوست داری کجا بروی؟ بلی برای گردش شما کجا دوست داری بروی؟ بله من متوجه برای نشدید؟ گردش بلی دوست داری کجا بروی؟ من برای گردش به ایران عراق ترکی. میگید من میخواهم یا دوست دارم برای گردش بله سفر زیارتی داشته باشم. سفر زیارتی هم تفریحی. هم سفر زیارتی هم سفر تفریحی. انشاءالله یه روز میرید انشاءالله. مثلا متوجه شدید من سوال کردم؟ بلی سوال چی بود؟ یعنی شما کجا دوست داری برای تفریح بروی؟ بلی شما برای گردش نه شما کجا دوست دارید برای گردش بروید؟ شما کجا دوست داری برای تفریح بروی؟ دوست داری کجا بروی یعنی آپ کہاں جانا پسند کرتی ہیں گردش کے لیے؟ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ متوجہ هستید همه شما عزیزان؟ بلی نگاه کنید شما کجا دوست داری برای تفریح بروی یعنی آپ پکنک کے لیے کہاں جانا پسند کرتی ہیں؟ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ لیکن من دوست دارم برای زیارت مسافرت بروم. انشاءالله که همه شما یک روز میرید انشاءالله. خیلی خوب. شما بفرمایید شما تا حالا جایی برای گردش نرفتی؟ ولی رفتم. کجا رفتی شما تا حالا
در پارک رفتم. برای تفریح نرفتی. چرا؟ شما تا حالا جایی برای تفریح نرفتی؟ جایی چرا یا من نکره حالا جایی رفتم. بنا بگ چرا من تا حالا مثلا برای تفریح رفتم. کجا رفتم بله. کجا رفتی؟ بگو من پارک رفتم. پارک رفتم یا بله. شهر دیگر نرفتی برای تفریح؟ بله شهر دیگر نرفتی برای تفریح؟ شهر دیگر یعنی دوسرے شہر بله بله. آقا به جانپور رفتم. بگی جانپور رفتم. جانپور شما بله. بستگان خانه بستگان دارید اونجا؟ بله خانه خاله دارم. بله خانه خاله عام در جانپور است. خیلی خوب. بله. شما دوست میدونید جانپور چه چیزی دارد؟ نه آقا جانپور چه من دارد؟ خیلی خوب. شما با چه کسانی رفتید به جانپور؟ من به مادرم نه به رفتم. نه به من کی با به؟ مادرم بله من بله با با خانواده‌ام مادرم جانپور رفتم. رفتم. بله جای خیلی خوبی بود. بله خیلی خوبی بود. جای خوبی بود. جای خوبی بود یعنی جای اچھی خوبی جگہ بود. اچھی جگہ تھی. بله جای بله خیلی خوبی بود. خیلی خوب. دوست داری دوباره بروی؟ بله انشاءالله انشاءالله. دوست دارم. خب شما بفرمایید شما تا حالا منطقه کوهستانی نرفتی برای تفریح؟ بله منطقه کوهستانی نرفتی شما تا حالا؟ نه آقا من منطقه کوهستانی نرفتم. انشاءالله میری انشاءالله. منطقه کوهستانی نرفتی برای تفریح؟ منطقه یعنی علاقه پہاڑی علاقے. خب بله پہاڑی علاقہ. خب من تا حالا منطقه کوهستانی یا مناطق کوهستانی نرفتم. انشاءالله یک روز همه میریم انشاءالله. خب شما بفرمایید وقتی مثلا یه روزی میاد که شما برای زیارت میروی دوست داری با چه کسانی بروی؟ من به خانواده‌ام و دوست نگو به خانوادم با خانوادم. ببین مثلا من چه گفتم وقتی یک روزی اومد یک روزی که اومد شما برای زیارت بروی دوست داری با چه کسانی بروی؟ یعنی ایک دن جب آئے کہ آپ زیارت پہ جا رہے ہوں تو آپ کو کس کے ساتھ جانا پسند کریں گی؟ با خانواده با خانواده. دوست دارم با خانواده هم برای زیارت بروم. خیلی خوب. رسیدن به خیر آقای نهاد خوب هستی شما؟ بله منم خوب هستم. شب شما بخیر. بله آقای کاشف سلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوب هستی خوب شما؟ هستی شما آقا؟ منم خوب هستم ممنون. الحمدلله خوب. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم و با شما صحبت میکنم. امروز میدونی چندم ماه است؟ امروز چندم ماه است؟ امروز چندم ماه است؟ چندم ماه میلادی. بگید امروز تحصیل فاطمه امروز چندم ماه است؟ امروز سوم جوائن ماست. جوائن بله جوائن امروز بله سوم 22 میلادی. جوائن 2022 میلادی. سوم جوائن چه مناسبتی دارد؟ آقای کاشف سوم جوائن چه مناسبتی دارد؟ سوم جوائن چه مناسبتی دارد؟ جوائن میدونی جوائن یعنی جون 3 جون. سوم جوائن چه مناسبتی دارد؟ 3 جون کو کیا مناسبت ہے؟ کسی بلد ہے؟ کسی میدوند؟ بله آقا کائنات آیت فاطمه اللہ خمینی بله شهادت سالگرد رحلت آیت اللہ خمینی آیت اللہ امام العظمی خمینی ہے. بله امروز سوم جوائن بله فقیه کبیر سالگرد فقیه کبیر آیت اللہ العظمی
موسوی یعنی موسوی خمینی بله روح الله موسوی الخمینی سالگرد آقای راحیل بله آقای راحیل اس میں لقبشون چیز راحیل راحیل یعنی راستہ دکھانے والا. نا راحیل شارٹ فارم ہے روح اللہ کی روح اللہ. بھلے شارٹ فارم ہے روح اللہ کی راحیل حضرت راحیل یعنی روح اللہ موسوی الخمینی بھلے فقیہ کبیر ایشون مجدد بھلے مجدد اسلام در این قرن مجدد یعنی اس قرن میں صدی میں اسلام کو دوبارہ سے زندہ کرنے والے. خوب متوجه شدید راحیل چرا میگویند به امام خمینی راحیل چرا راحیل میگویند راحیل روح الله راحیل یعنی صدای من میرسه روح الله اسم آقای خمینی چی بود اسم آقای خمینی چی بود آقای خمینی روح اللہ بود. روح الله موسوی سید روح الله موسوی الخمینی. میدونید آقای خمینی اهل کجا بود بله کسی میدوند آقای خمینی اهل کجا بود نه نمیدونی شما آقای خمینی اهل کجا بود کسی نمیدوند خمینی ایک نه دیگه خمین که در ایران است قبل از اون جدشون در کشمیر در هندوستان هندی بودن در ایشون شاعر هم بودن در شاعر لقب بله تخلصشون چی بود هندی آپ کی نظموں میں آپ کی شاعری میں آپ کا تخلص کیا تھا ہندی. خمینی صاحب کا تخلص تھا شاعری میں ہندی. ایشان پدر یعنی جدشون قبر جدشون در کشمیر در ہندوستان است پہلے یہ ہندوستان کبھی عرب سے آئے تھے ان کے پردادا کی قبر یہی ہے پھر ایران چلے گئے تھے خمین وہاں سے متوجہ شدی خودشون هم در شعر هندی طلب چیز میکن تخلص میکن هندی خیلی خوب شما فرمایید آقای کاشف بله خوب شما بفرمایید شما طبیعت دوست داری طبیعت دوست داری شما طبیعت بله بله آقا طبیعت دوست داری شما بله من طبیعت دوست دارم. کدوم چیزها در طبیعت بیشتر دوست داری من آب و هوا بله بگید مثلا چشم دوست دارم آبشار دوست دارم مناطق کوهستانی دوست دارم رودخانه بله متوجه شدید بله متوجه شدم. بله طبیعت یعنی نیچر طبیعت یعنی شما بفرمایید شما در طبیعت کدوم چیز ها طبیعت دوست دارید شما بله همه ما طبیعت را دوست داریم در طبیعت کدوم چیز ها بیشتر دوست دارید بگید مثلا من چشمه بله آبشار کوهستان و باران خیلی دوست دارم اینها هم خیلی کائنات فاطمه سلام علیکم خوب هستی شما سلام آقا بله خوبم شما خوبی؟ منم خوب هستم شب شما بخیر شب شما هم بخیر خوش میگذره بله زندگی خوش میگذره شما بفرمایید شما وقتی در شب میخوابی شما لامپا را خاموش میکنی بله من لامپا را خاموش میکنم بله خب شما بفرمایید شما یعنی برای تفریح دریا رفتی تا حالا بله من رفتم بله کچھ با چه کسانی رفتی با پدرم رفتم با پدرم رفتم خیلی خوب شما بفرمایید هنگامی که سیل بیاید چه کسانی مردم را کمک میکنن هنگامی که سیل میآید امدادگران و پلیس مردم را شما بفرمایید ایران چند فصل دارد ایران 4 فصل دارد فصل سوم سال کدام است پاییز است بگید نه جواب کامل فصل سوم سال پاییز است شما کدوم فصل بیشتر دوست دارید
من تابستان بیشتر دوست دارم. بله یک سال ایرانی چند ماه دارد؟ یک سال ایرانی 12 ماه دارد. 12 ماه دارد. ماه سوم سال کدام است؟ ماه سوم سال خرداد است. خیلی خوب. خب شب و اطهر سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. من هم خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. شما بفرمایید، شما طبیعت دوست داری؟ بله من طبیعت دوست دارم. در طبیعت کدوم چیز بیشتر دوست دارید؟ بله صدای شما نمی رسد. در طبیعت نیچر میں آپ کو کون سی چیز زیادہ پسند بگید؟ مثلا برف باران یا منطقه کوهستانی یا آبشار خیلی دوست دارم. شما برای گردش کجا رفتی؟ من برای گردش نمی رفتم. نرفتم. من برای گردش نرفتم. خیلی خوب. شما بفرمایید آذر چندم سال است؟ ماه آذر چندم سال است؟ ماه چندم سال است؟ آذر ماه چندم سال است؟ آذر ماہ سوم سال است. نه ماہ نهم سال است. 9 مہینہ ہے. دی بله. بہمن اسپان. بله بله. بله ماہ نهم. فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر ماه نهم سال است. بله بله. شما بفرمایید زمستان فصل چندم سال است؟ زمستان فصل چهارم سال است. چهارم سال است. نشاط فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ صدای من میرسه؟ و علیک السلام. خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شب شما هم بخیر. بله شب شما هم بخیر. شب شما. خب شام خوردی شما؟ نه غلا نخورد. شما بفرمایید خرداد ماه چندم سال است؟ خرداد سوم سال ماه سوم. بله بفرمایید یک سال ایرانی چند فصل دارد؟ یک سال ایرانی چهار فصل دارد. فصل اول سال کدام است؟ بهار. فصل اول سال بهار است. شما کدام فصل بیشتر دوست دارید؟ من فصل بهاران را دوست دارم. فصل بهاران بگید. فصل بهار چون فصل باران در ایران نیست. فصل بهار هم باران میبارد هم برف میبارد. خب شما بله یک سال چند روز دارد؟ یک سال چند روز دارد؟ یک سال چند روز دارد؟ نمیدونم. اینجا نگاه کنید. یک سال 365 روز دارد. 365 یک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. ایک سال 365 سال دارد. خیلی خوب. بله ببخشید. یک سال 365. بله خیلی خوب. شما بفرمایید یک سال چند ماه دارد؟ یک سال 12 ماه دارد. بله شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب دوم را میخوانم. بله خب شما بفرمایید در مدرسه شما در چه فصلی تعطیل است؟ در مدرسه من تابستان تعطیل است. خوب سکینه سلام، مدرسه من تابستان تعطیل است. سلام خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. خب شما بفرمایید شما طبیعت دوست داری؟ بله من طبیعت دوست دارم. کدوم چیزها در طبیعت بیشتر دوست داری؟ آسیار و چشمه. بله چشمه. خب شما بفرمایید در روزهای تعطیل شما برای تفریح کجا می روی؟ در روزهای تعطیل من برای تفریح دریا کنار دریا می روم.
بله دریا میروم یا قراره دریا میروم. شما تنها میروی یا با خانواده؟ نه من با خانواده میرم. بله اردی بهشت ماه چندم سال است؟ ماه دوم سال است. بله اردی بهشت ماه دوم سال است. خب شما کدام هوا بیشتر دوست دارید؟ من زمستان هوا بهتر دوست دارم. هوای زمستان بگید هوای بارانی، هوای برفی بیشتر دوست دارم. خب آل زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم. گل زهرا کجا هستن؟ آقا وہ بیمار ہے. بگید نه. خب گل زهرا بفرمایید. اینه که شما در اردو گفتی وہ بیمار ہیں، در فارسی بلد نیستی چی میگوین؟ وہ یعنی او آنها بیمار هستند. ایشان بیمار یعنی بیمار هستند. چرا اردو صحبت میکنی پس وقتی شما بلد هستی؟ بله چرا شما خودتان را به زحمت نمی اندازی در گفتگو؟ شما همه شما متوجه هستید خودشان را در زحمت بیندازید، خودشان را به زحمت بیندازید در مثلا گفتگو، در گفتگو فارسی، در حرف زدن در فارسی خودشان را در زحمت بیندازید. فارسی بولنے میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیے، مصیبت میں ڈالیے نہ اردو صحبت نہ کنید. ہر چیز مثلا فارسی صحبت کن. ایک دن غلط کہیں گی، 2 ورڈ غلط کہیں گی، لیکن جب آپ نے عادت ڈال لی ہے کہ مجھے جہاں ہلکی سی بات ہوئی مجھے اردو بولنی ہے تو کبھی فارسی نہیں بول پائیں گی. فارسی صحبت کن، ہر چیز میخوائی فارسی صحبت کن. ایشان مریض ہے، ایشان مشغول ہے، ایشون نہیں اومد، ایشان امروز مشکل انٹرنیٹی دارد. اچھی چیزی بلد نیستی. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو نہیں معلوم؟ باید فارسی صحبت کنید. الان از این به بعد اردو صحبت کردن ممنوع، حرف زدن در زبان اردو ممنوع. بله؟ بله اردو صحبت نکنید. خیلی خوب. بیاییم کنیز فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام، منم خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن. شما داری چی کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. خب شما بفرمایید، شما طبیعت دوست داری؟ بله آقا، طبیعت دوست دارم. بله در طبیعت کدوم چیز بیشتر دوست دارید؟ بله بگید، مثلا بگید من آبشار دوست دارم، من برف باران بیشتر دوست دارم. یہ همین چیز ها. طبیعت یعنی نیچر. در طبیعت چه چیزها دوست دارید؟ در طبیعت مثلا دریا دوست دارم، منطقه با کوهستانی دوست دارم، آبشار دوست دارم، چشمه دوست دارم. این همه چیزها. خیلی خوب. بیاییم سر درس. آقای نهال سلام، شما خوب هستی؟ شما در روزهای تعطیل برای تفریح می روی؟ برای تفریح می روم. برای تفریح شما کجا می روی؟ جاهای مختلف می روم، جاهای گوناگون، مثلا دریا، رودخانه، پارک، اینها می روم. خیلی خوب. شام خوردی شما؟ نگاه کنید لطفاً، توجه کنید. همه متوجه هستید یا نه؟ همه متوجه هستید؟ بله فقط 2 نفر متوجه هستند. بله آقا متوجه هستم. بله نگاه کنید، نگاه کنید. عددهای اصلی و عددهای ترتیبی یاد شما هست؟ بله بله آقا. بله عددهای اصلی میدونی؟ عددهای اصلی همونی که ما از 1 تا 1 میلیارد خواندیم. عددهای اصلی همونی که ما از 1 تا 1 میلیارد خواندیم. بله. عدد اصلی یعنی وہی جو ہم نے 1 سے 1 میلیارد تک پڑھے ہیں. عدد اصلی میگویند. و عدد ترتیبی عدد وصفی ہم میگویند. عدد ترتیبی عدد وصفی ہم میگویند. عدد ترتیبی کو عدد وصفی بھی کہتے ہیں. متوجہ ہستید یا نا؟ بله بله آقا متوجه هستیم. همون عدد اصلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
अकेला बोल रहा हूं मैं 1 मिलियन तक की गिनती सुना के सिखा के भी, तो मुझसे बड़ा गरीब कौन होगा इस दुनिया में कि 1 मिलियन तक की गिनती सिखाने के बाद भी 1 से 20 तक की गिनती में अकेला बोल रहा हूं। ये 1 2 से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 20 तो ये 2 सी चेहल बेगी सी चेहल 50 सीसर 1000 2000 से 1000 4000 5000 10000 भले बात 7000 1 मिलियन बात 1 मिलियन मुतवज्जे शुदी इन अददे असली बूद इन अददे असली निकाह कुनी یکی هست عدد ترتیبی یعنی عدد وصفی هم میگوید. چطور میگوید؟ خیلی راحت. یکم دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم. بله در عدد آخر در عدد اصلی در آخر عدد اصلی ایک میم اضافه کنید. در عدد اصلی در آخر عدد اصلی یک میم اضافه کنید. یکم دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم نگاه کنید 6 این عدد اصلی است. بله یک اضافه کنید میم ششم هفتم هشتم نهم ده نگاه کنید ده همون دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم خیلی راحت شد یا نا؟ بلی بس سمجھنے کی دیر ہے. نیم تو پڑھا لیا آپ نے لیکن سمجھنے کی دیر ہے. عدد وصفی کہتے ہیں اس کو. جیسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں 1 2 3 4 5 لیکن پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں. من فرزندے سوم خانواده هستم. من درس 13 میخوانم 13واں درس صفت 13واں درس. بله متوجه شدید یا نه؟ بلی ما مثلا نفر 40 در کلاس هستیم. نفر 40 40 متوجه شدید یا نه؟ ما اینا خیلی توضیح دادیم. یہ ہم نے بہت سکھایا بہت توضیح دی ہے. پہلی کتاب کی ریکارڈنگ میں بھی جا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گنتی کو. اب میں نے شیئر بھی کی تھی. خیلی ہم راحت. اگر 1 ملیارڈ کی گنتی آ گئی ہے تو بس سمجھنے کی دیر ہے کہ عدد اصلی یعنی جو وہی نارمل گنتی اور وصفی جس میں صفت پہلا دوسرا تیسرا یکم دوم سوم چہارم پنجم. نگاہ کنی عدد ہائی اصلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 سی تا 40 50 60 70 80 90 100 و اینات عدد ترتیبی. یک شماره یک زدن اینجا شماره یک نگاه کنید پایین چی گفتن. عدد اصلی ببین نگاه کنید عدد اصلی به اضافه میم. بله عدد اصلی به اضافه میم یعنی اینجا هست 8. این 8 چیه عدد اصلی 8 عدد اصلی به اضافه میم 8 میشه نگاه کنید چطور میگوید عدد نگاه کنید عدد اصلی به اضافه میم مساوی است با عدد ترتیبی. متوجه شدید یا نه؟ خالی دو چار کوئی تو یہ کہتے ہیں بے اضافه میشه یا بے مساویات این هم میت. عدد اصلی به اضافه میم مساویت با عدد ترتیبی. نگاه کنید 8 عدد اصلی است. 8 به اضافه میم مساویت با 8. نگاه کنید این میشه عدد ترتیبی. عدد اصلی عدد
तरतीबी मुतवज्जह शुदीद या ना بلی آقا بلے آقا देखिए लिखने में तो बहुत आसान हो गया, بلی समझने की थोड़ी सी दूर देर है कि जो नॉर्मल गिनती है वो नॉर्मल है, ये सिफत के तौर पे इस्तेमाल होती, 5वां 6वां 8वां 20वां दर्स 10वां दर्स 15वां दर्स दर्स से पूछता हूँ दर्स से शूझता हूँ, यानी बेतोड़ा सिफत बेउनवाने सिफत इस्तिफादे बिकुनान सिफत के उनवान से यूज होता है, ये मुतवज्जह शुदीद या ना بلے متوجہ شدید بلے آقا ये बेइजाफे मीम यकुम बिस्तो पांच बेइजाफे मीम बिस्तो पंजुम मुतवज्जह शुदीद या ना بلے بلے آقا خیلی خوب بلی دو عدد ترتیبی بعد از اسم آیات, عدد ترتیبی اسم کے بعد آتا ہے, وہ اسم کسرے اضافے میں گیرات اور اسم اضافت کا کسرہ لیتا ہے, نگاہ کنید عدد ترتیبی بعد از اسم آیات, ترتیبی جو گنتی ہوتی ہے وہ کسی اسم کے بعد آتی ہے, کتاب نفر فرزان اسم ہے اسم یا نہیں بلے آقا بلے آقا اسم ہے بلے بلے نگاہ کنید ان ہمیں اسم ہستن مثلا بلے بلے خوب اینا اسم هستن عدد ترتیبی بعد از اسم می آید بله عدد ترتیبی بعد از اسم می آید و چه میشه و اسم کسره یا یا اضافه میگیرد, علامت اضافه میگیرد, مثلا اینجا کسره ولی اینجا ہفتم ساتواں گھر خانہ یہ, یعنی عدد ترتیبی ہمیشہ بعد از یک اسمی آیت, عدد ترتیبی ہمیشہ بعد از یک اسمی آیت و ان بے عنوان صفت استفادے میں شود, بے عنوان صفت, اگر یہ صفت یوز ہوگا تو پھر صفت کی تو آپ کو معلوم ہے صفت موصوف کی علامت ہوتی ہے کسرہ یا متوجہ شدید یا نا عدد ترتیبی عدد وصفی ہم نہیں گویا, عدد وصفی ہم نہیں گویا, جسے عدد وصفی بھی کہتے ہیں, کیوں کیونکہ ہمیشہ صفت استعمال ہوتے ہیں, 7واں گھر 7ویں کتاب 8واں نفر 9واں بچہ بلے بلے چرا عدد وصفی میں گویان بین عدد چرا عدد وصفی میں گویان چون ہمیشہ صفت استفاده می شود بله و عدد ترتیبی هم میگویند وقتی این صفت باشد یہ ان میشه موصوف, وقتی صفت موصوف میشه یک کسره یا می آید, علامت اضافه نشانه اضافه متوجه شدید همه شما یا نه بلے بلے آقا متوجہ شدید بله نگاه کنید عدد ترتیبی بعد از اسمی آیات, عدد ترتیبی بعد از اسمی آیات و اسم کسرہ اضافے میں گیرا, عدد ترتیبی اسم کے بعد آتا ہے اور اسم اضافت کا کسرہ لیتا ہے, مانند کتاب دوم نگاہ کنید کتاب دوم بعد از یک اسم اومده کتاب و کتاب ہم یک کسرے گرفته یا درس 13. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ درس کے نیچے زیر نہیں لگایا تو آپ نہیں لگائیں گے, آپ کو بتا دیا کہ گنتی عدد ترتیبی ایک اسم کے بعد آتی ہے اور اس اسم پہ کسرہ آئے گا, تو اب آپ کو لگا ہوا نہ بھی ہو تو آپ پڑھیں خود, یہ پریکٹس سے ہوگا. عدد 13 روز 28 ایستگاہ 3 امام 12 بلے بلے نگاہ کنید یہ در عدد مرکب از واجہ یکم استفادے میں کنید, مرکب جو گنتی ہوتی ہے اس میں یکم استعمال ہوتا ہے, 20 یکم ولی دیکھیں سنگل والے میں کیا کہتے ہیں کتاب اول درس اول, جب سنگل گنتی آتی ہے تو اول بولتے ہیں, لیکن جب مرکب گنتی آتی ہے 21 31 تو اس جگہ ایک کو اول نہیں کہیں گے یکم کہیں گے, 20 یکم 30 یکم 40 یکم 50 یکم 60 یکم 70 یکم بھلے متوجہ شدید یا نا بلے وطن غیر عدد مرکب بیشتر از واضح اول استفادے میں کنی, لیکن عدد مرکب کے علاوہ جو سنگل ہے پہلی ایک ہی اس میں اول یوز ہوتا ہے, کتاب اول کلاس اول استگاہ اول نگاہ کنید. الان آل زہرا لطفاً بخانی شمارے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یک ہفتے 7 روز 10
ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. شنبه روز اول ہفتے است. روز اول ہفتے است. روز ہفتے است. شنبه روز اول ہفتے است. سیٹرڈے ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے. بلے آقا. چلیے خوب. کنیز فاطمہ شما پہ فرمائید شمارے یہ 2. بلے آقا. بہار فصل اول سال. بہار سال کا پہلا سیزن پہلا ہے، موسم. پہلا موسم سیزن. ہے. تابستان فصل دوم اور تابستان دوسرا. بھلے. پائیز پائیز فصل سیوم اور زمستان اور پائیز اور زمستان پائیز تیسرا. فصل سوم. پائیز فصل سوم. پائیز یعنی پتجھڑ تیسرا تیسرا فصل و زمستان فصل چہاروں میں سال است. اور بڑھیا. ونٹر سال کا چوتھا فصل ہے، چوتھا سال کے مہینہ. چوتھے سیزن. تو نشاط فاطمہ بخانی شمارے سے. بھلے آقا. من تو برادر دارم. میرے 2 بھائی ہیں. برادر اولم 32 سال. بڑا پہلا بھائی 32 سال کا ہے یعنی 32 ایئرس کا ہے. و برادر دوم دوسرا بھائی 27 سال دارد 27 ایئرس کا ہے. متوجہ شدید. من 2 برادر دارم. میں 2 بھائی رکھتی ہوں یعنی میرے 2 بھائی ہیں. برادر اولام میرا پہلا بھائی 32 سال 32 سال. وہ برادر دوم میرا دوسرا بھائی 27 سال دارا 27 سال کا ہے. متوجہ شدید. بھلے. تحسین فاطمہ شمارے 4 بخانی. بلی من 2 ماہ قبل به ایران آمدم. میں 2 مہینے پہلے ایران آئی. و الان کتاب دوم رامی خوانم. اور اب میں کتاب دوم پڑھ رہی ہوں یعنی دوسری کتاب پڑھ رہی ہوں. بھلے. من 2 ماہ قبل به ایران آمدم. میں 2 مہینے پہلے ایران آئی. و الان کتاب دوم رامی خوانم. اور اس وقت اب میں دوسری کتاب پڑھ رہی ہوں. لطفاً کامل کنید. تو کائنات فاطمہ شمارے 1 شما کامل کنید. بھلے. 4 شنبے روزے. بھلے بھی فرمائید. روزے آغا ایرانی میں شنبے سے شروع ہوتا ہے نا. بھلے دیکھے. بھلے. روزے پنجہم ہفتے. مطلب ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بدھ 50واں دن ہے ہفتے کا. معجزہ نہیں کر رہی ہیں آپ کچھ. پنجم بس چرا نہیں بھی کی. پنجاہم 50واں. پنج کے آگے میم بڑھانا ہے بس. پنجم. بھلے. ابھی میں معجزہ ہو جاتا. میں ابھی آپ کی بیعت کر لیتا نبوت مانتے ہوئے. بھلے. 4 شنبے روزے پنجم ہفتے است. 4 شنبے روزے پنجم ہفتے. نہ دیکھیں غلطی نہ کنید الان. اشتباہ نہ کنید. روزے پنجم ہفتے است. 4 شنبے روزے پنجم ہفتے است. ویڈنسڈے ویک کا 5واں دن ہے. بھلے. شب و اطہر شمارے 2 شما کامل کنید. کتاب دوم نہ دوم. کتاب دوم. کتاب دوم درس دارات یعنی گنتی کی بات چل رہی ہے تو گنتی ہی آئے گی نا. اسی کی پریکٹس کرائیں گے شب و اطہر. اتنا تو بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جس چیز کو کتاب بتایا دوم ہے تو 20 10 پریکٹیکل. دارت. بھلے. جب بھی کوئی بات بتاتے ہیں نیم قاعدہ قانون اس کے بعد جو تمرین یا پریکٹس ہوتی ہے تو اسی کی کرائیں گے نا. یہاں پہ پیچھے گنتی کی کرائی ہے نا عدد اصلی اور عدد ترتیبی کی. تو یہاں پہ اسی کی میں سے کتاب دوم 20 درس دارت. دوسری کتاب میں 20 درس ہیں. عدد اصلی آئے گا. کتاب دوم 20 درس دارت. دوسری کتاب میں 20 درس ہیں. ماں امروز درس بخانی شب و 13 اطہر. رامی خوانی. بھلے. ماں امروز درس 13 رامی درس خوانی. درس 13 رامی خوانی. بھلے. دوسری کتاب میں 20 درس ہیں اور آج ہم 13واں درس پڑھ رہے ہیں. لیا تھا. خوب. سکینہ شما بخانی شمارے سے. یہ چہار فصل دارت. زمستان فصل 4 سال. چی نہیں سوری چیئے ببخشید بگید ببخشید اردو نہ
بله 1 سال 4 فصل دارد. زمستان فصله چهارم سال است. بله زمستان فصل چهارم سال است. فصل زیر لگا ہوا ہے. فصل چہارم سال 1 سال 4 فصل دارد. 1 سال میں 4 سیزن ہوتے ہیں, 4 موسم ہوتے ہیں. زمستان فصل چہارم سال است. ونٹر سال کا چوتھا مہینہ ہے. آقای نحال شماره 4 شما کامل کنید. پدرم 2 فرزند دارد. من فرزند اول ایشان هستم. من فرزند اول ایشان هستم. پدرم 2 فرزند دارد. میرے پاپا کے 2 بچے ہیں. من فرزند اول ایشان هستم. میں ان کا دوسرا نمبر کا بیٹا ہوں یا اولاد ہوں. متوجہ شدید یا نا؟ بلی آقا. بله بله آقا. خیلی خوب. واژه پرسشی چندم. کوشچن ورڈ. واژه یعنی ورڈ. پرسشی سوالیہ ورڈ چندم. جب بھی دن مہینہ اور گنتی کی سوال ہوتا ہے چندم سے ہوتا ہے. چند یا چندم. یہ ہفتے چند روز دارد. بله یک روز چند روز. ایک ہفتے بله یک هفته 7 روز دارد. یک سال چند روز دارد. یک سال 365 روز دارد. یک ماه چند روز دارد. یک ماه 31 روز دارد. روزدار بله وسیع. یک هفته چند روز است. یک هفته 7 روز است. دوشنبه روز چندم هفته است. دوشنبه روز سوم هفته است. بله جب بھی چندم کے ذریعے سے سوال ہوگا تو کون سی گنتی آئے گی؟ عدد وصفی جسے ترتیبی کہتے ہیں. یا یہ کہیے کہ عدد وصفی یا ترتیبی کے لیے ہمیشہ سوال چندم سے ہوگا. جی بلی. اگر چندم سے سوال ہو رہا ہے گنتی کا تو وہاں پر عدد وصفی آئے گی ہمیشہ. دوشنبے روز چندم ہفتے است. دوشنبے روز سوم ہفتے است. یا یہ کہیے الٹا کر لیجئے چندم جب بھی آئے گا تو گنتی وصفی یعنی ترتیبی آئے گی. یا یہ کہیے کہ جب بھی گنتی وصفی آئے گی اس کا سوال چندم آئے گا. متوجہ شدید یا نا؟ بله دوشنبه روز چندم هفته است. دوشنبه روز سوم هفته است. شما کتاب چندم را میخوانید. ما کتاب دوم را میخوانیم. بله خوب. کنیز فاطمه شماره 1 شما بخوانید. هستی کنیز فاطمه؟ بلی آقا. بله بفرمایید. مہر ماہ چندم سال است. مہر کون سا ماہ چندم سال. سال کا کون سا مہینہ ہے؟ مہر ہفتم سال است. ہفتم سال است. مہر ساتواں مہینہ. نشاط فاطمه شماره 2 بخوانید. بله آقا. شما دیروز درس چندم را خواندید. کل آپ نے کون سا درس پڑھا تھا؟ من دیروز درس 12 خواندم. میں نے کل درس 12 پڑھا تھا یعنی 12 درس پڑھا تھا. بله 3. بله تحصیل فاطمه شما بخوانید. تابستان فصل چندم سال است. تابستان سال کی کون سی فصل ہے؟ تابستان فصل دوم سال است. تابستان دوسری فصل ہے. بله گرمی. گرمی. کائنات فاطمه شماره 4 شما بخوانید. بله آقا. خانه شما در صفحه چندم است. تمہارا گھر کس فلور پہ ہے؟ خانه ما در صفحه سوم است. ہمارا گھر تیسرے فلور پہ ہے. بله شماره 5 آقای نحال شما بخوانید. شما فرزند چندم خانواده هستی. مانا کنید. آپ فیملی کے کون سے نمبر کے ممبر ہیں؟ کون سے نمبر کے بچے ہیں؟ من فرزند چهارم خانواده هستم. میں فیملی کا چوتھا. متوجہ شدید یا نا؟ بله آقا. بله خوب نگاه کنید. اینجا یہ چندتا جواب دادن. اینجا چندتا جواب داد نوشتن. یہاں کچھ جواب لکھے ہیں. با واجہ چند یا چندم. چند اور چندم کے ذریعے سے سوال مناسب بگوئید. مناسب کوشچن کیجئے. یا تو چند کے ذریعے سے ہوگا یا چندوں کے ذریعے سے. شب و اثر بفرمائید. لیلا کتاب بات سوال بفرمائید. لیلا بخانید. سوال بنانا ہے نا. پہلے جواب پڑھ لیجیے. سوال بعد میں اچھا رہے گا. اول جواب بخانید. لیلا کتاب
بھلے کتاب لیلا کتاب پنجم رام نہ کتاب پنجم، میں کتاب نے ابھی آپ کو سکھایا ہے کہ جب بھی ترتیبی یا گنتی آئے گی تو اسم کے بعد آئے گی اور اس اسم پر اضافت کا کسرہ آئے گا، زیر آئے گا. پھر آپ کتاب پنجم کر رہی ہیں، کتاب پنجم لیلا کتاب پنجم رامی خانات. مانا کنید لیلا نہیں، لیلا پانچویں کتاب پڑھی ہے، کتاب کو پڑھتی ہے. پڑھ بھلے رہی ہے. لیلا کتاب پنجم رامی خانات، لیلا 5ویں کتاب پڑھتی ہے. سوال کو فرمائیں. سوال کو لیلا لیلا کتابیں چندم لیلا رامی کتاب خانت. بھلے وقتی الان شب و اتھر. ابھی میں نے آپ کو یہاں کیا سکھایا، یہاں پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کے کنفیوژن سے پہلے ہی یہ بات کلیئر کر دی. جب بھی ترتیبی گنتی آئے گی تو سوال اس کا چندم سے آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جواب لکھا ہوا ہے یعنی عدد لکھا ہوا ہے ترتیبی، تو سوال چندم آئے گا. اور اگر سوال ہوتا پہلا چندم ہوتا تو گنتی والی آتی. پھر بھی آپ نہیں سمجھی شب و اتھر. لیلا کتاب پنجم رامی خانات، جیسے ہی آپ کو دیکھا کتاب پنجم عدد ترتیبی یہاں یوز ہوئی ہے تو چندم آئے گا سوال میں. لیلا کتاب چندم لیلا کی تمرین کنید شب و اتھر تمرین کنید. لیلا کتاب چندم رامی خانات، لیلا کتاب پنجم رامی خانات. خوب سکینہ شما بھی فرمائی. سوال شمارے 2. من harus sebar gajami kuri kolam شما چند نہ مانا کنید، شما اول harus مانا کنید، اول مانا کنید، اول مانا کنید. من ہر روز سے بار خزامی خورم. میں ہر روز 3 بار کھانا کھاتی ہوں. بھلے علام بھی فرمائیے. شما ہر روز چند بار غذامی خوری. بھلے من شما harus ہر روز چند بار غذامی خوری. من ہر روز 3 بار غذامی خورم. خیلی خوب. خوب. کنیز فاطمے شمارے سے بخانید. اس میں فرزند سیوم من، سیوم میں من، اس میں فرزند سیوم من. محمد حسین اول است. بھلے مانا کنید. میں اپنے گھر کا تیسرا بیٹا. کنیز فاطمہ دوسری میرا کتاب نام ختم ہو گئی ہے. دوسری کتاب آپ کی ختم ہو گئی ہے اور آپ کو مضاف مضاف الیہ صفت موصوف کا ترجمہ کرنا نہیں آیا. اس میں فرزند اسم یعنی نام فرزند سیوم، تیسرے نمبر کے بچے کا سیوم من، میرے تیسرے بچے کا نام. آپ بغیر سوچے سمجھے بچی مانا کر راگا. رہی ہیں. مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ آج تک نہیں سمجھ میں آیا آپ کو. سیوم من، اس میں فرزند کا نام، فرزند سیوم صفت موصوف ہے تیسرے بچے کا نام، میرے میرے بچے کا تیسرے نام. بچے کا نام محمد حسین است. بھلے مانا کو سوال کو نہیں. شما اس میں فرزند سیوم میں شما چیز، اس میں فرزند سیوم میں من کی جگہ شما کر دیجئے، چیز محمد حسین کی جگہ چیز کر دیجئے. اس میں فرزند سیوم میں آقا شما چندم یا چند سوال چندم. بھلے اس میں فرزند چندم. اس میں فرزند چندم میں شما محمد حسین است. اس میں فرزند چندم میں شما محمد حسین است. آپ کے محمد کون حسین سے است. نمبر آپ کے کی کون بچے کا سی نام محمد محمد حسین ہے. حسین ہے. اس میں بھلے اس میں چندم میں فرزند شما محمد حسین است. نشاط فاطمے شمارے 4 بخانید. بلاغت کلاس ما در طبقه دوم است. ہمارا کلاس 2nd فلور پر ہے. کلاس شما در چندم طبقه طبقه چند در طبقه چندم. نگاہ کنید، در پہلے ہے طبقه دوم. چندم. اتنا تو دیکھیے آپ لوگوں نے اگر ویسی کلاسز بھی پڑھی ہوگی انگلش ہائی اسکول میڈیا یہ سب، اس میں بھی آپ کو سوال کا لکھنے میں دیکھیے جواب دینے میں بولنے میں شاید تھوڑی پریشانی ہو جائے، لکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. سوال جواب سوال میں لکھا ہوا ہے مثلا کلاس شما در طبقه چندم است. نگاہ کنید اول میسج آپ کو سکھایا ہوگا، پتہ نہیں اتنے ہوشیار استاد اس زمانے میں رہے ہوں گے یا نہیں، لیکن آپ لوگوں کو جواب لکھنے کا طریقہ سکھایا ہوگا، نہیں سکھایا مجھے نہیں معلوم. جب بھی کبھی ایسی بات آئے کلاس شما در طبقه چندم است، اگر ایسے کبھی لکھنے کا جواب آتا ہے بہت آسان ہے، سیم ٹو سیم اتاریے، جہاں مین کوشچن ہے اس کے نیچے جواب لکھ دیجئے.
क्लास माँ दर तबक़े दो इतना सा करना पड़ता है लिखने में बस। तो आप कैसे कर रही हैं, क्लास शुमा दर तबक़े चंदुमस, और आप सवाल क्या कर रही हैं, क्लास शुमा चंदुम तबक़े चंदुम तबक़े के बाद दर तबक़े चंदुमस, क्लास शुमा दर तबक़े चंदुमस। आप लोगों को कभी सिखाया था ये बात उस्ताद ने किसी क्लास में कभी? बली जी, जब भी सवाल होता है उसका जवाब लिखना होता है, सेम टू सेम उतार दो, जहां बीच में क्वेश्चन कहीं है सवाल के अंदर जिस चीज का, मसलन तबक़े चंदुम के बारे में पूछा, चंदुम से गुम, या अगर ऐसे पूछते दर तबक़े चंदुम दर तबक़े दोगुम चेदारत, दर तबक़े दोगुम चेदारत, उस चे के नीचे लिख दे तो क्लास दर तबक़े से गुम क्लास दारत। फकत इतना सा करना होता है जवाब लिखने में। मुतवज्जे शुदी निशात फातिमे बस आगे निहाल बाद अज़ान शुमा भी खानी एक माह से रोज आस, एक माह सी रोजा से ना सी, एक महीने में 30 दिन होते हैं। भले एक माह चंद रोज आस, भले एक माह चंद रोज दारात या चंद रोजास, एक माह सी रोजास। खूब दमावान तहसीन फातिमे बेफरमाई दमावान इन मतन बेखानी बली दमावंद। इसमें मन अमीर हुसैन अस, मेरा नाम अमीर हुसैन है। इसमें खैली कशंगी दारी ममनून भले बेखानी अंदूजी ना हस्तम दिगे निगाह कुनीत बात बेखानी इंडोनेजी यानी इंडोनेशिया। भले दिगे इसमें मन अमीर हुसैन मन अहले इंडोनेशी हस्तम। भले मैं इंडोनेशिया का हूँ, वदर ईरान दर्स की खानम, और ईरान में दर्स पढ़ता हूँ। सह माक़ब्ल बराए दीदान खानवादे, 3 महीने पहले अपने घर वालों से मिलने के लिए वदुस्तान बेकिश्वरम रफ्तम, अपने फैमिली और दोस्तों से मिलने के लिए अपने कंट्री आया। गया गया बिस्यार अज दोस्तान मदान बली, मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे मेरे दोस्त आए। औनहा दरबारी ईरान अजमन सवाल करदन, उन्होंने ईरान के बारे में मुझसे एक सवाल किया। ना एक नहीं है, अजमन सवाल सवाल किया ये कि अज औनहा दरबारी आबो हवा व तबीयत ईरान पुरसीद। उनमें से एक ने मुझसे ईरान के क्लाइमेट और नेचर के बारे में पूछा। मन बे ऊ गुफ्ता, मैंने उनसे कहा ईरान दरबारी आबो हवा व तबीयत दारई आबो हवा व तबीयत भले दाराई आबो हवा व तबीयत गुनागुनी अज। आपको मालूम है गुनागुन से पहले वाले पे ज़ेर आता है, भले गुनागुन गज़ा आइए गुनागुन तबीयत गुनागुन पहले। ईरान दाराई आबो हवा व तबीयत गुनागुनी अस्त। ईरान अलग अलग क्लाइमेट और भले और नेचर रखता है। बाजी मुख्तलिफ आबो हवा और नेचर रखता है, भले बाजी जहाँ ईरान हवा सर्दस्त, ईरान की कुछ जगहों पर हवा ठंडी है। बाजी अज जहाँ हवा गर्म, और बहुत सी जगह हवा गर्म है। कुछ भले कुछ विवक्षित। वदर बाजी अज जहाँ हवा मोतदिल व खुनकस्त, और बहुत सी जगह हवा ना बहुत सी कुछ मोतदिल यानी मीडियम और खुनक ठंडी है। बाजी हमें मुतवज्जे हस्ती, बाजी यानी सम कुछ। बाजी जहाँ ईरान हवा सर्द, ईरान के बाज़ इलाकों में हवा ठंडी, बाजी जहाँ हवा गर्म, बाज़ इलाकों में बाज़ जगहों पर कुछ जगहों पर हवा गर्म, उधर बाजी जहाँ बाज़ मकामात पर हवा दरमियानी और ठंडी है। भले इन किश्वर दारई जंगल हा, ये कंट्री जंगल दश्त हा व दरिया हा व दरियाचे हा, चिश्मे हा व रूत खाने हा, शहरा हा व कुहाई हा ज़ीबा अस्त। ये कंट्री
جنگل، دشت، بیابان، بیان، چشمے، نہریں، نہریں اور پہاڑ، صحرا اور خوبصورت پہاڑ رکھتا ہے. یہ صفت سب کی بلی بنے گی. بہت سی چیزوں کے بلی آخر بلی میں ایک صفت ذکر کی جاتی ہے زیبا، اس کا مطلب سب کی صفت سب ہے. کے تو لیے ترجمہ کرتے بلی ہوئے کیسے کہیں گے؟ یہ خوبصورت کنٹری جنگل، خوبصورت پہاڑ، جنگل، نہریں، دریا، لیک، جنگل، بلی بیابان رکھتا ہے. یہ سب خوبصورت سب کے لیے لگے گی. بلی بلی متوجہ آقا شدید؟ بلی بلے بخانی زود بخانی کے بلے صدائے منمیرہ سے بلے آقا بلی آقا کائنات فاطمہ شما بخانی تا زنجا. بلے. دوسرے دیگرام سوال کر میرے دوسرے دوست نے سوال کیا زیبا ترین جائے کے در ایران دیدی جائے کے در ایران دیدی کجا بود. خوبصورت ترین ایران کی جگہ سب سے خوبصورت ایران. جگہ جو تم نے دیکھی کہاں تھی؟ بلے دوسرے گفتم دیگر کی میں نے جب میں گیا اپنے دوستوں سے گھر سے ملاقات کرنے اپنے ملک گیا، میرے دوستوں نے سوال کیے، کسی نے آب و ہوا کے بارے میں سوال کیا، وہ ابھی انہوں نے پڑھا. دوسرے دیگر ہم سوال کر میرے دوسرے دوست نے سوال کیا زیبا ترین جائی کے در ایران دیدی، ایران میں سب سے خوبصورت جگہ جو تم نے دیکھی کجا بود، کہاں تھا؟ گفتام میں نے کہا بخانی زیبا ترین جائے کے در ایران دیدم، ایران کی سب سے خوبصورت جگہ جو میں نے دیکھی کوہ دماوند بود. دماوند کوہ پہاڑ تھا. دماوند تھا. دماوند بلند ترین کوہ ایران و یکی از زیبا ترین کوہائے جہان است. ایران کا دماوند ایران کا سب سے بلند اونچا، ترین سب سے پہاڑ بلند ہے. ترین نہیں، یا تو بلند ترین کہیے سب سے بلند کہیے. سب سے بلے اونچا پہاڑ اور سب سے اونچا خوبصورت پڑھا پہاڑوں اور خوبصورت ترین پہاڑوں میں سے ایک ہے، دنیا کے دنیا کے خوبصورت ترین پہاڑوں پہاڑوں میں میں سے سے ایک ہے. بلے. ان این کو کو 5000 671 میٹر بلے یک متر ارتفاع دارد. ارتفاع ندی کے کائنات فاتح میں اس دن کے لیے تھوڑی میں نے اتنی پریکٹس کرائی تھی کہ ارتفاع پڑھیں آپ ارتفاع کو. بلے طول عرض ارتفاع ان کو 5671 میٹر ارتفاع دارد. یہ پہاڑ 5671 میٹر اونچا ہے. وہ بین دو شہر تہران و آمل قرار عملی دارد، اور دو شہر تہران اور آمل کے بیچ میں موجود ہے. یہ دو شہروں کے بیچ میں تہران اور آمول. آپ نے نام سنا ہے آمول؟ آیت اللہ جوادی آمولی کے رہنے والے. خوب مردم از شہرہ و کشورائے گوناگون برائے گردش و تفریح. مردم از شہرہ لوگ شہروں سے، وہ کشورائے گوناگون مختلف ملک اور شہروں سے، برائے گردش پکنک کے لیے و تفریح سیر کے لیے، و دیدن منظرہائے زیبا اور خوبصورت ویوز دیکھنے کے لیے ان کو اطراف فش بے آنجا سفر بھی کنند. یعنی منظرہائے زیبا ان کو و اطراف آن، اس پہاڑ کے اطراف اور اس پہاڑ کے خوبصورت ویوز کو دیکھنے کے لیے بے آنجا سفر بھی کنند، وہاں سفر کرتے ہیں. کہاں؟ کوہ دماوند. در مسیر دماوند، دماوند پہاڑ کے راستے میں، کوہا پہاڑ، در رہا یعنی وہی گھاٹیاں، درے یعنی وادیاں، چشمے، ورود خانہ زیادی، بہت سی نہریں وجود دارت موجود ہیں. ان مسیر بے سبب زیبائی، یہ راستہ خوبصورتی کی وجہ سے، وہ نزدیک بودن پہ پائیتخت اور راجدھانی سے نزدیک ہونے کی وجہ سے، یعنی تہران راجدھانی ہے نا، راجدھانی سے نزدیک اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے، جنگل ہائے شمال، بھلے شمال کے جنگل، وہ دریاچے بزرگ مازندران، بڑی مازندران لیک، یہ کیا شلوغ ترین جادہ. ان چیزوں کی وجہ سے یہ راستہ، ان چیزوں کی وجہ سے، کون سی؟ خوبصورتی کی وجہ سے، راجدھانی سے نزدیک ہونے کی وجہ سے، شمالی جنگل اور مازندران لیک کی وجہ سے یہ راستہ، یہ کیا شلوغ ترین جادہ ہے یہ ایران کے پر ٹرافک یعنی رش ترین سڑکوں میں سے ہے. دروزہ تعطیل چھٹیوں میں سب سے بھیڑ والے سڑکوں میں سے ہے. دیدن قلعہ پر اسبارف دماوند، دماوند کا چوٹیاں پہاڑوں سے بھری ہوئی دیکھنا، رود خانہ نہروں کو دیکھنا،
و آبشار ہے، مختلف مختلف جھرنوں کو دیکھنا، سد لار کو دیکھنا، لار ایک ڈیم کا نام ہے، سد لار کو دیکھنا، دشت گلہائے شقائق، شقائق پھولوں کے بیابان کو دیکھنا، درۂ گل زرد، پیلے پیلے پھولوں کا گھاٹیوں کو دیکھنا، وہ چشمہ آب گرم، گرم پانی کے چشموں کو دیکھنا، لذت بخش یعنی انجوائبل ہے، ان سب کی وجہ سے ان سب کو دیکھنا بڑا لذت بخش ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کل کو آپ لوگ اسے یاد کر کے پڑھ کے آئیے گا، کل سن کے پھر آگے اس درس کو تمام کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔